जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे। मैं हूं तसव्वुफ मीर और आपका मेरा साथ मंडे और ट्यूसडे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। और इस साथ को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं आप और मैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं हमारे, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं हर वीक के हिसाब से। और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कुछ मुझे आपसे सीखने को मिलती हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप मुझसे भी सीखते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है जनाब। अच्छा, आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि नेकी कर दरिया में डालो। और इसका एक बड़ा इसका एक डीप इम्पैक्ट होता है अगर इसको ठीक तरीके से समझा जाए और इसको प्रॉपर फॉलो अप किया जाए। तो वाकई ये बात बड़ी दुरुस्त है कि नेकी कर दरिया में डालो। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को ना ये शायद पता तो खैर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग शायद मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। तो आज हमने इसलिए ये टॉपिक रखा कि हम इसकी अफादियत पर बात करें कि नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या। और नेकी कर दरिया में डाल से अगर ये मुहावरा अपनी लाइफ पर हम लोग फॉलो करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इसके क्या क्या फ़वाद होते हैं हमारी लाइफ में। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल आजकल तो ये हो रहा है ना, नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल, है ना, ये भी नज़र आ रहा होता है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जब हम कोई अच्छा काम करके, कोई नेकी करके, किसी की हेल्प करके अगर डाल देते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है। आपकी नीयत भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। नीयत, अमाल का दारोमदार वैसे नीयत पर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर कुछ नीयत अगर आपकी साफ होगी तो चीज़ें अच्छी होंगी। बेसिकली तो नेकी कर दरिया में डाल का ये मतलब है ना कि आपने अगर किसी के साथ कुछ अच्छा काम किया, कुछ नेकी की, किसी की मदद की, तो उसको भूल जाएं और दरिया में डाल दें और कभी याद ना करें, कभी किसी को नेकी जितलाएं ना, कभी किसी को एहसान ना जितलाएं कि याद है तुम्हें फलां दिन मैंने तुम्हारी वो मदद की थी, लेकिन तुमने मेरा मेरा ये काम नहीं किया ना, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की थी, है ना। तो भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वाकई नेकी करके दरिया में डाल देनी चाहिए और भूल जाना चाहिए अच्छे काम करने के बाद। और कभी जो है ना, इस वे में याद नहीं करना चाहिए अच्छे कामों को कि मैंने तो ये काम किया तो मुझे उसका बदला चाहिए आपसे या किसी भी और से, या फिर बस अल्लाह से, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर नेक काम किए जाएं तो बड़े बेहतर रहते हैं और बड़ी आसानियां भी पैदा होती हैं लाइफ में। तो भाई नेकी कर दरिया में डाल का जो मुहावरा है, अगर आप ये अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत सारे मानों में बड़ा हेल्पफुल होता है। और सबसे पहले तो एक हेल्पफुल ये है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अच्छा काम करते हैं और नेकी करके उसे भूल जाते हैं, किसी को जताते नहीं हैं और सिर्फ अल्लाह ही से ही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इस नेकी के बदले में आपके लिए ज़िंदगी में आसानियां पैदा करेगा। और ऑब्वियसली अल्लाह ने वादा किया है, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके राह में जो है वो मुश्किलात कम हो जाती हैं, आसानियां ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये तो एक जो है ना रूल है। हाँ, तो इसी तरह करना चाहिए कि जब अच्छे काम करें तो बस वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और जब आप ये चीज़ें अपनी लाइफ पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आप अच्छे काम करते हैं और फिर उसका सिला जो है आप सिर्फ अल्लाह से ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ही आपको उसका सिला देता भी है। और अगर आप दुनियावी किसी फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह तो नीयतों से वाकिफ़ है ना, आपके दिल के हाल जानता है। तो फिर क्या होता है कि वो फिर दुनियावी ही चीज़ें शायद आपको मिलें और शायद दुनिया में तो कोई फ़ायदा मिल जाए, लेकिन आखिरत में उसका कोई फ़ायदा आपको शायद ना मिल सके। तो भाई ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है जो हकीकत पे मबनी है कि जब आप अल्लाह की राह में जो है कुछ चीज़ खर्च करते हैं तो अल्लाह ही आपको उसका अजर अता करता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जी नेकी कर और फेसबुक पे डालने का जो रवाज आया हुआ है, अच्छा इसमें मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। अगर आपकी हो तो आप भी बता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उसे फेसबुक पर ये समझ के पोस्ट करते हैं कि यार मेरा ये अच्छा काम देख के लोग इससे सीखेंगे और लोग भी नेकी की राह में मजीद बढ़ेंगे और लोग आसानियां पैदा करेंगे दूसरों के लिए, और मेरी कोई नेकी देखकर अगर लोग फेसबुक पर आ जाते हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं, और शायद उससे लोगों को हेल्प आउट इस तरह भी होती है कि अगर आपने आज किसी को 10,000 रुपये, एक बंदा दे रहा है, जी फलां बंदा है इसको 10,000 रुपये चाहिए, तो आए भाई ये इस तरह से 10,000 रुपये दें और क्या करें कि फिर इसको हेल्प करें। और जी अब ज़ाहिर है एक बंदा तो एक बंदे की लिमिटेड वे में हेल्प कर सकता है ना, लेकिन जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और एक बंदे को जितनी हेल्प नीड है वो उतनी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह का कंटेंट अपलोड करता है कि वो किसी की मदद कर रहा है, तो शायद उसको और सारे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। और फिर जैसा कि यहाँ पर भी रमज़ान ड्राइव्स चली, लोगों ने मदद की लोगों की, और फिर वो एक को देखते हुए बहुत सारे लोगों में ये जज्बा पैदा हुआ और बहुत सारे लोगों ने सामने बढ़ चढ़ कर आया और उन लोगों की हेल्प आउट करने की कोशिश की। तो अगर आपकी वजह से, आपकी उस सोशल मीडिया की छोटी सी पोस्ट की वजह से अगर लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होते हैं,
تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ کو دیکھ کر, آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھ کر اگر لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. ایک پازیٹیوٹی پھیل رہی ہے نا, مطلب نیگیٹیوٹی تو نہیں آ رہی, تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اچھا, کچھ عرصے پہلے میں نے کچھ فرینڈز کے ساتھ مل کر کوشش یہ کی کہ ہم لوگ عید پہ کچھ بچوں کو کپڑے ڈونیٹ کر دیا کریں, اور اس میں میرے ساتھ یہ تھا کہ میری لک اچھی کہ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور میرا شاید اپنا 1 روپیہ بھی نہ لگاؤ, لیکن کچھ فرینڈس کی مدد سے, کچھ لمیٹڈ فرینڈس کی مدد سے ہم لوگوں نے وہ ڈرائیو چلائی, اور ہم لوگوں نے مدد کی لوگوں کی, اور لوگوں کو, کچھ بچوں کو ہم لوگوں نے عید کے کپڑے دینے شروع کیے. اور پھر آہستہ آہستہ نا اس دفعہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ظاہر ہے لوگوں کے حالات خود اس طرح کے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے دوسروں کے لیے ہیلپ کرنا, لیکن مجھے اتنا اچھا وہ رسپانس مل رہا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے کچھ لوگ بہت زیادہ اماؤنٹ دے سکتے ہیں, کچھ کم دے سکتے ہیں, لیکن جتنا جس کے پاس میں, اگر کوئی 200 روپیہ بھی دیتا ہے, 300 روپیہ بھی دیتا ہے, 500 روپیہ بھی دیتا ہے, تو وہ اگر 5 لوگ 500 روپیہ دیتے ہیں تو 2 بچوں کے کپڑے تو 2500 روپیہ میں, چلیں 2 کے نہ صحیح 3035 میں 2 بچوں کے کپڑے آ جاتے ہیں لمیٹڈ ٹائپ کے, اگر آپ بہت زیادہ ان کو فینسی نہ لے کے دیں. اور نارمل بھی اگر کچھ لوگ بہت اچھا بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو مطلب میری یہ کاوش تھی کہ ہم یہ کچھ کریں, لیکن وہ میں نے اپنی طرف سے میں کیا کہوں کہ شاید میری تو بس ایک کاوش ہی چل رہی ہے, میں نے خود سے کچھ ایڈ نہیں کر سکا, لیکن لوگوں کی مدد سے بڑا ایک اچھا ایڈیشن ہوا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیوٹی مجھے بڑی اچھا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہیلپ ہم نے کی, اور وہ کسی اور کی پیسوں سے کی لیکن ہاتھوں سے ہمارے ہو کے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ وہ پازیٹیو وے میں جا رہا ہے اور پازیٹیو وے میں خرچ ہو رہا ہے. اور پھر ایک چیز اور کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور کسی کے لیے نیکی کا راستہ, اگر آپ کسی کے لیے اس سبب میں ہیں کہ آپ نیکی کا سبب بن رہے ہیں, کسی کے لیے آسانی کا سبب بن رہے ہیں, اور کسی کی زندگی کو مشکل نہیں کر رہے بلکہ آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر ایک بڑی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ وہ فائدہ مند ہو رہی ہے دوسروں کے لیے, اور اس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر پھر وہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ میں نے ایک سوچا تھا کہ یار ہم اس کو تھوڑا سا سوشل میڈیا پر بھی کر, لیکن مجھے خود مناسب نہیں لگا کہ مطلب ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, جو لوگ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ان کو تو پتہ ہے نا کہ وہ, ان کو یہ بات پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی یہ جو کر رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے نا. اور وہ پھر ان کو ٹرسٹ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں وہ پیسے پہنچا رہے ہیں وہ پازیٹیو وے میں آگے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ, مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ لمیٹڈ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میرے فرینڈ نے, انہوں نے پیسے بھیجے لیکن وہ لیٹ ہو گئے, اس سے پہلے جتنے بچوں تک ہم چیزیں پہنچا سکتے تھے ہم نے وہ پہنچائیں. اچھا, وہ دن اتنے کام تھے کہ ان دنوں میں جو پاسبلٹی تھی وہ ہم کر چکے ہوئے تھے. پھر اس میں یہ تھا کہ اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ جو بچیاں ہیں ان کو مہندی, چوڑیاں اور وہ جولریز وغیرہ اور میک اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے عید پہ پرسوں کا, پرس لینے کا اور ان چیزوں کا. اب کپڑے تو شاید پرووائڈ ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ کاسٹلی بہت ہوتی ہیں وہ. اور پھر ہم لوگ وہ جو ہیں آج کل حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر وہ ہم نے ان کو لے کے دیں. تو مطلب ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریڈیو پہ یہ پرچار کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا, لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی بات نے اتنا اثر کیا کہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. تو اسی طرح اگر سوشل میڈیا کیمپینز آپ چلاتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ جڑ بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اور ٹھیک ہے اگر کسی کو کیمرے پہ آنے پہ ایشو نہیں ہے, تو اگر وہ اپنی مرضی سے فیس دکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن یہ کہ جب کسی کی مدد کریں نا تو ایک چیز بڑی بڑی کامن ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی مدد سے اس کو خوشی فیل ہو, لیکن وہ یہ فیل نہ کرے کہ یار وہ کاش یا اللہ تو خود ہی مجھے دے دیتا. اور بے شک اللہ ہی چیزیں عطا کرتا ہے, کبھی کسی نیک شخص کے ہاتھوں سے لکھی ہوتی ہیں. اور بس کوشش یہ کریں کہ جب کسی کی مدد کریں تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں, اس کی دل آزاری نہ ہو, آپ آنکھیں چکا کے کسی کی مدد کریں, تاکہ بس وہ آپ کسی کی کیئر کریں گے نا, کسی کی عزت کریں گے, کسی کی عزت کا خیال رکھیں گے. استغفر اللہ, ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی بھی عزت کا خیال رکھے گا اور آپ پہ بھی پردہ ڈالے گا, آپ کی بھی غیبی مدد فرمائے گا. تو بہت سارے لوگ الحمدللہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ آج کل کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی اس محاورے کو فالو کر رہے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں اور اسے دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہائی لائٹ نہیں کرتے, اور وہ اپنا نام سامنے نہیں آنے دیتے. وہ نہیں کہتے کہ یار میرا نام بتانا کہ فلاں شخص نے مدد کی ہے. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیسیفک دین ہے نا بھائی, کہ اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا, اور پھر اس کے بعد ان کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں
اتنا جو ہے نا ایک ویلیوبل شخص بنایا کہ انہوں نے دوسروں کی مدد تو کی لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس پیار محبت میں لوگوں کی مدد کی کہ بس یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید نہ زبان پہ آ سکے اور بڑا انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ تو ہے نا، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور اسلام بڑے اچھے درس دیتا ہے. اب ہم اگر فالو کرنے لگ جائیں تو ہم ایک مکمل انسان بن جاتے ہیں نا. تو اسی طرح سے کرنا ہے وہی ہم نے ابھی جو بڑی عید آ رہی ہے، قربانی کی عید ہے، اور یہ قربانی بھی جو ہے نا صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو. یہ قربانی بے شک چھوٹے جانور کی ہو، لیکن وہ جو تھوڑا سا ہی گوشت جو ہے نا وہ بے شک اس میں سے نکلے، لیکن وہ نیڈی لوگوں تک پہنچ جائے، ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ شاید افورڈ نہیں کر سکتے گوشت وغیرہ. تو اگر ان تک پہنچے تو کتنا ثواب ہے. اور ایک بہت بڑا جانور لے کے اگر اس کا گوشت آپ نے خود ہی کھانا ہے اور دکھاوا کرنا ہے، اور کروڑوں کا جانور خرید کے دکھاوا کرنا ہے، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ نیت جو ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. کیونکہ دکھاوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ویسے ہی پسند نہیں ہے، اور پھر اللہ تو نیتوں سے بھی واقف ہے نا. ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھوٹ نہیں بول سکتے. دل کے بڑے قریب ہے وہ، اور جب رب کو سب کچھ پتہ ہے تو اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس کو سب نیتوں کا پتہ ہے. تو پھر کیا جو ہے نا دکھاوے کرنا، اور پھر کیسے دکھاوے کرنا. تو تھوڑی سی یہ کوشش ضرور ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی کی مدد کریں تو بس دکھاوے کے لیے نہ ہو، وہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کے لیے ہو. اچھا جی، آپ ہمیں سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. آپ نے اے جے کے ٹیپ کرنا ہے. اے جے کے ٹیپ کرنے کے بعد آپ اسپیس دیں گے. اسپیس دینے کے بعد آپ نام پیغام لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8881 یعنی 8881 پر. اس کے علاوہ 0582253237 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بالکل لائیو کالز ہم ریسیو کر رہے ہیں، اور لائیو کالز کے ساتھ ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں مل رہے ہیں. آپ اے جے کے ٹائپ کریں گے جی، اور اے جے کے ٹائپ کرنے کے بعد آپ اسپیس دیں گے. اسپیس دینے کے بعد آپ نام پیغام لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8881 یعنی 8881 پر. اور بہت ساری گپ شپ آپ سے کرنی ہے، لیکن فیس بک لائیو کا جو ہمارا سیشن ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کا ہوتا ہے، اور فیس بک لائیو سیشن ہمارا جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ایک زبردست سا ٹریک ہم سنیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی پسند کے گانے بھی ہم پلے کریں گے. سنتے رہیں. ہم ایک کال ریسیو کرنا چاہتے ہیں اور کال جو ہے لائیو اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب تھوڑی سی ہے. یہ تو ریڈیو پہ بھی وہ ہو گیا نا، وہ بریک ہو گئی آواز. اچھا، وہ کبھی کبھی ایشوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں پہلے بھی بات کرتا ہوں. نور دین نام ہے میرا. جی نور دین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کے کرم، اللہ کے احسان کی بڑی اچھا وقت گزر رہا ہے. آپ کی دعائیں. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. کچھ میرا خیال ہے کوئی فون میں ڈسکشن میں کچھ اس طرح ہو رہا ہے نا. نہیں، آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. آپ فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے. اچھا، وہ ٹاپک کے حوالے سے آپ نے جو آج بہت بہترین ٹاپک رکھا ہے نا. بہت شکریہ. تو یہ جو نیکی کرنی چاہیے نا، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ بس بندہ وہ بندوں کے لیے. بہرحال اس میں کچھ نیتیں بھی ڈپینڈ کرتی ہیں نا. بعض اوقات نیت بندے کی ٹھیک ہونا تو وہ اسی کی رضا کی خاطر کرنا. کسی کو پتہ بھی چل جائے یا کچھ بہت مشہور بھی ہو جائے تو وہ نیت اچھی ہے، کوئی بات میں یہیں سے بند کر دوں گا، آپ جائیں. لیکن اگر وہ اسی لیے کرنا ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، فیس بک پہ چلا جائے یا لوگ سنیں یا بڑا یہ اس طرح کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آگے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا، اگر آپ کے ٹائم ہو تو میں ایک واقعہ ہے وہ کوٹ کر لوں. جی بالکل فرمائیے. آپ کی باتیں بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، فرمائیے. حضرت خالد بن ولید جو ہے نا، وہ ایک غزوہ میں جب فتح حاصل ہو گئی نا، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا نا. جی. تو ایک مجاہد نے جو ہے نا، ایک ہار تھا چھوٹا سا اور بہت بڑا قیمتی تھا. وہ مجاہد کے دل میں یہ آیا کہ یہ شاید کوئی ایسے رکھ نہ دے نا، وہ چھوٹا تھا نا. اچھا. اس کی ہاتھ لگا تو وہ لے کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے خیمہ میں گیا تو جا کے سلام کہا اور ہاتھ سامنے رکھا نا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے کیا. وہ مطلب بھی بتا دیا کہ شاید اس کو کوئی آپ نے پاس رکھ لیتا تو وہ ڈھیر میں نہ رکھتا تو یہ ضائع بھی ہو سکتا تھا نا. اس لیے کہ میں آپ کے پاس یہ جمع کروا رہا ہوں. تو وہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے اس کا نام پوچھنا چاہا کہ اس کو کوئی انعام اکرام دیا جائے. تو اس نے فوراً جناب پیٹ پھیر دی اور اس نے کہا میں نے جس کی رضا کی خاطر یہ کیا نا، اسے میرا نام پتہ ہے.
वाह माशाल्लाह। जी जी, ये तो जो कुछ होना है ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए अगर होना जी, हाय तो हाय, फिर अल्लाह इस दुनिया में भी इंसान को जनाब वो देता है, तो आखिर तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल हम लोग करते हैं ना जी, वो आज आप ही ने की ना दिखावे की खातर या कुछ, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा की खातर खालिस्तान वो नहीं पता लगने देते। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें अगर थैंक यू अच्छे लोग ना हो तो जनाब। दुनिया ही ना चल सके ना, फिर तो बड़ा मसला हो जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया सर जी, आपने कॉल की। और नूरदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। और अच्छा, नूरदीन साहब ने बड़ी कोई अच्छी बातें की, और बड़ा बड़ा मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, और बड़ा मैंने फील किया आपकी बातों को नूरदीन साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपकी बातों को बड़ा मैंने महसूस किया। और आपने बड़े दिल से एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे बड़ा अच्छी ये बात क्या लगी, दिल पर लग गई, कि जिसकी रजा के लिए मैंने ये किया है उसे मेरा नाम पता है। तो अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें कि जिसकी रजा के लिए हम करें ना, वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान अल्लाह की रजा हो और दिखावा ना हो, और फिर तो भाई ज़िंदगी संवर जाए। और अल्लाह हम सबको जो है ना ये फॉलो अप करने की तौफीक दे भाई। और उम्मीद है कि भाई ऐसा ही होगा, और हमारे बहुत सारे सुनने वाले, बहुत सारे हमारे प्यारे लोग, इवन के मैक्सिमम हमारी तादाद ऐसे ही खूबसूरत लोगों की है जो कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे होते हैं। और मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और उनके नाम किसी को नहीं पता, और लेकिन अल्लाह की ज़ात को तो पता है ना, और अल्लाह की रज़ा के लिए वो कर रहे हैं, और उनको अल्लाह पे पूरा भरोसा भी है कि अल्लाह ताला ही उनकी मदद फरमाएगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क, मैं हूं तसव्वुफ। मेरी एक छोटा सा ट्रैक सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद।